سب سے پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں آخر وہ ہے کیا اور وہ کس لیے کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ مالی عبادت یعنی ایک ہوتی ہے اللہ پاک کی عبادت کرنا اپنے جسم سے، اسے کہتے ہیں جسمانی عبادت، جیسے کہ نماز، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، ہم اپنے لب ہلا رہے ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں، قرات ہو رہی ہے، تو یہ جسمانی عبادت ہے، ہم اپنے جسم سے اپنے پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے، اپنے حلال مال سے اپنے رب کی عبادت کرنا۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے، غنی یعنی مالدار پر، جو صاحب استطاعت ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی ہے، یعنی اس کے خاص دن ہوتے ہیں جن کو ہم ایام نحر کہتے ہیں، اور وہ 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، جو ابھی مہینہ آنے والا ہے اس کے بعد۔ اچھا، قربانی کس پر واجب ہے اب یہ بتا رہے ہیں۔ قربانی واجب ہے مسلمان پر، مقیم پر۔ اب یہ مقیم کیا ہے؟ مقیم کا مطلب ہے کہ جو انسان ٹھہرا ہوا ہو، جو مسافر نہ ہو۔ اب جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان پر، مقیم پر، مالک نصاب پر، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، جو اس کے گھر کے اخراجات سے نکال کر اس کے پاس جو رقم موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور اسی پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، جو ہم رمضان شریف میں عام طور پر ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ مالک نصاب، مسلمان، مقیم، مالک نصاب۔ چوتھی شرط بتا رہے ہیں، آزاد پر واجب ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ عام طور پر آج کے زمانے میں کوئی غلام نہیں ہے، پہلے کے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ لوگ اپنے لیے غلام رکھ لیتے تھے، لونڈیاں رکھ لیتے تھے، جن کو ہم کنیزیں کہتے ہیں، تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے، آزاد لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ عورت جو ہے لاکھوں کے زیورات کی مالک ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہیں علم کی کمی کی وجہ سے کہ ہمارے شوہر نے قربانی کر دی ہے یا ہمارے والد نے قربانی کر دی ہے تو یہ ہماری طرف سے بھی ہو گئی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت مالک نصاب ہے، زیورات اس کے پاس اس کے رکھے ہیں، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ وہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اگر مسافر کرنا چاہے تو کر لے، نفل کے طور پر، واجب کے طور پر نہیں کرے۔ مالک نصاب، اب اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ فطر، یعنی اس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، جو ہم رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں۔ یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو۔ اب آج کے زمانے میں اس کی قیمت آپ لگا لیں، جو بھی نکلے اس حساب سے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان فرما رہے ہیں قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں، یعنی 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12، تو 10 تاریخ جو ہوتی ہے اردو کی 10 ذی الحجہ، تو اس دن قربانی کرنا واجب ہے، افضل ہے۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں، اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر شہر ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو شہر کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو شہر میں قربانی ہوگی وہ عید کی نماز کے بعد ہوگی، یعنی بقرہ عید کی نماز کے بعد۔ لیکن اگر گاؤں دیہات ہے تو وہاں عید کی نماز تو ہوتی نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، شریعت کا حکم بھی یہی ہے، تو وہاں پر فجر کی نماز کے بعد بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے، اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم پر قربانی واجب ہے اور قربانی کا وقت آ گیا ہے،
ہم سوچیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم اتنی قیمت کسی کو صدقہ دے دیں، کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، تو اس سے واجب ادا نہیں ہوگا، قربانی کرنا ہی واجب ہوگا، ورنہ انسان گنہگار ہوگا۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، وہ 3 دن اگر گزر جائیں، مغرب کا وقت لگ جائے، پھر قربانی نہیں ہو سکتی، وہ دن ختم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے، یعنی ہم نے پہلے سے خرید لیا تھا، اب وقت آنے پر ہم کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پائے تو وہ قربانی کا جانور صدقہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب، ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو۔ یہ بھی ایک بہت اچھی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ قربانی کرنے والوں کی نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف گوشت کھانا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کا گوشت ایک ہفتہ تک رکھتے ہیں، اسی سے دنیا بھر کی ساری چیزیں بن رہی ہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ یتیموں مسکینوں کو وہ بانٹیں اور اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں، لیکن اتنا نہ کھائیں کہ جو حیا کے خلاف ہو، اور نہ اتنا رکھیں، کیونکہ جمع کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ پاک نے ان کو من و سلوہ نازل جنت کا کھانا دیا تھا، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ کل کے لیے ہمارے پاس کھانے کے لیے کیا ہوگا، یہ آج کا جو کھانا نازل ہوا ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں، یہ کل کھائیں گے۔ جب انہوں نے کھانا رکھنا شروع کیا تو وہ کھانا سڑنے لگا، خدا کی ہی جانب سے وہ کھانا سڑنے لگا، اس لیے کہ ان کو یقین دلانے کے لیے کہ جو اللہ تمہیں آج کھلا رہا ہے وہی اللہ تمہیں کل بھی کھلائے گا۔ تو جمع کرنے کی ممانعت شریعت نے ہمیں بتائی ہے، اور قربانی کی نیت صرف ثواب پانا ہونا چاہیے۔ لہٰذا عقیقہ کرنے والا بھی شریک ہو سکتا ہے، عقیقہ بھی ایک ثواب کی صورت ہے، قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے والے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔